بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ سید مبشر احمد ایاز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان حصہ سوم، سادات خاندان۔ پھر اسی جگہ فرماتے ہیں، پھر علو خاندان کے نسبت دوسرا الہام یہ ہے، الحمدللہ الذی جعل لکم الصہر والنسب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس خدا کو تمام تعریفیں ہیں جس نے تیری دامادی کا رشتہ عالی نسب میں کیا اور خود تجھے عالی نسب اور شریف خاندان بنایا۔ یہ تو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جن سادات کے خاندان میں دہلی میں میری شادی ہوئی تھی وہ تمام دہلی کے سادات میں سے سندی سید ہونے میں اول درجے پر ہیں، اور علاوہ اپنی آبائی بزرگی کے وہ خواجہ میر درد کے نبیرہ ہیں، اور اب تک دہلی میں خواجہ میر درد کے وارث متصور ہو کر خواجہ ممدوح کی گدی انہی کو ملی ہوئی ہے، کیونکہ خواجہ موصوف کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ یہی وارث ہیں جو ان کی لڑکی کی اولاد ہیں، اور ان کی سیادت ہندوستان میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتی ہے، بلکہ سوچنے سے معلوم ہوگا کہ ان کا خاندان خواجہ میر درد کے آبائی خاندان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خواجہ میر درد نے ان کی عظمت کو قبول کر کے ان کے بزرگ کو لڑکی دی، اور اس زمانے میں یہ خیال اب سے بھی زیادہ تھا کہ لڑکی دینے کے وقت عالی خاندان کو ڈھونڈتے تھے۔ خواجہ میر درد باخدا اور بزرگ ہونے کی وجہ سے سلطنت چغتائیہ سے ایک بڑی جاگیر پاتے تھے، اور دنیوی حیثیت کی روح سے ایک نواب کا منصب رکھتے تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد وہ جاگیر کے دیہات انہی میں تقسیم ہوئے۔ اور اس عظمت خاندانی کے علاوہ میرے الہامات میں جس قدر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہ خالص سید اور بنی فاطمہ ہیں، یہ ایک خاص فخر کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے، اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ تمام پنجاب اور ہندوستان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں کوئی اور خاندان سادات کا ایسا ہو کہ نہ صرف ان کی سیادت کو اسلامی سلطنت نے مان کر ان کی تعظیم کی ہو، بلکہ خدا نے اپنی خاص کلام اور گواہی سے اس کی تصدیق کر دی ہو۔ یہ تو ان کے خاندان کا حال ہے، اور میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے، یا شہرت عام کے لحاظ سے یوں کہو کہ وہ خاندان مغلیہ اور خاندان سیادت سے ایک ترکیب یافتہ خاندان ہے، مگر اس پر ایمان لاتا اور اسی پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ترکیب بنی فارس اور بنی فاطمہ سے ہے، کیونکہ اسی پر الہام الہی کے تواتر نے مجھے یقین دلایا ہے اور گواہی دی ہے۔ تریاق القلوب۔ آپ علیہ السلام فارسی الاصل ہیں، نہ کہ مغل، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مہدی اور امام الزمان کے بارے میں جو کچھ پیشگوئیاں فرمائیں، اور احادیث و روایات میں جو کچھ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، اس میں بخاری کی حدیث کے مطابق اسے فارسی الاصل ہونا چاہیے تھا، جبکہ حضرت اقدس علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ مغل خاندان سمجھا جاتا تھا، اور عام طور پر مشہور و معروف بھی یہی تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ کتاب البریہ۔ جبکہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے خاندان کے متعلق جو الہامات ہوئے یا ہو رہے تھے، وہ آپ علیہ السلام کو فارسی الاصل ہونے کا یقین دلا رہے تھے، لیکن غلطی سے معروف یہ تھا کہ یہ خاندان مغل ہے، حالانکہ ایسا نہ تھا۔ آپ کا خاندان مغل نہیں ہے بلکہ فارسی الاصل ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، یاد رہے کہ ظاہری بزرگی اور وجاہت کے لحاظ سے اس خاکسار کا خاندان بہت شہرت رکھتا تھا، جیسا کہ بظاہر سمجھا گیا ہے یہ خاندان مغلیہ خاندان کے نام سے شہرت رکھتا ہے، لیکن خدائے عالم الغیب نے جو دانائے حقیقت حال ہے بار بار اپنی وحی مقدس میں ظاہر فرمایا ہے جو یہ فارسی خاندان ہے،
اور مجھ کو ابنائے فارس کہہ کر پکارا ہے، جیسا کہ وہ میری نسبت فرماتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعیہ، یعنی جو لوگ کافر ہو کر خدا تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، ایک فارسی الاصل نے ان کا رد لکھا ہے، خدا اس کی اس کوشش کا شکر گزار ہے۔ پھر وہ ایک اور وحی میں میری نسبت فرماتا ہے، لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا کے ساتھ معلق ہوتا تو ایک فارسی الاصل انسان وہاں بھی اس کو پا لیتا۔ پھر اپنی ایک اور وحی میں مجھ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، خذ التوحید التوحید یا ابناء الفارس، یعنی توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ ان تمام کلمات الہیہ سے ثابت ہے کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے، نہ مغلیہ۔ نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرزا اور بیگ کا لفظ کسی زمانے میں بطور خاص کے ان کو ملا تھا، جس طرح خان کا نام بطور خطاب دیا جاتا ہے۔ بہرحال جو کچھ خدا نے ظاہر فرمایا ہے وہی درست ہے۔ انسان ایک ادنا سی لغزش سے غلطی میں پڑ سکتا ہے، مگر خدا سہو اور غلطی سے پاک ہے۔ حقیقت الوحی۔ اب یہ تو طے ہے کہ درست یہی ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کا خاندان فارسی الاصل ہے، نہ کہ مغل، کیونکہ یہ خدا نے بتایا، جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی اور اصدق الصادقین بھی۔ لہٰذا محقق کو، ایک مورخ کو اور ڈھونڈنے والے کو اس خاندان کی بابت جب تحقیق کرنا ہوگی تو اس کو ان راہوں پر چلنا ہوگا، اور اگر وہ فارسی الاصل خاندان کی تلاش میں نکلے گا تو وہ منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگ علماء نے اس کے متعلق تحقیق کی اور ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا خاندان فارسی الاصل ہی ہے، لیکن تحقیق کا یہ باب ابھی مزید وسعت اور حقائق کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جوں یہ تحقیق بڑھتی چلی جاتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا روشن نشان بنتی چلی جاتی ہے کہ واقعی خدا نے اپنے اس پیارے کے ساتھ جو کلام کیا تھا وہی سچ تھا اور درست تھا۔ ہرچند کہ جب اس نے کلام کیا تب حضرت اقدس علیہ السلام کے پاس کوئی ایک دلیل یا ثبوت بھی نہ تھا کہ آپ مغل نہیں بلکہ فارسی الاصل ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام ایک جگہ خود بیان فرماتے ہیں کہ بجز الہام الہی کے آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں۔ فرمایا، من جملہ ان دلائل کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو آنے والا مسیح جس کا اس امت کے لیے وعدہ دیا گیا ہے وہ اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں امامکم منکم اور امکم منکم لکھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تمہیں میں سے ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث آنے والے عیسیٰ کی نسبت ہے اور اسی کی تعریف میں اس حدیث میں حکم اور عدل کا لفظ بطور صفت موجود ہے جو اس فقرے سے پہلے ہے، اس لیے امام کا لفظ بھی اسی کے حق میں ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس جگہ منکم کے لفظ سے صحابہ کو خطاب کیا گیا ہے اور وہی مخاطب تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے تو کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے منکم کے لفظ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں قائم مقام صحابہ ہے، اور وہ وہی ہے جس کو اس آیت مفصلہ ذیل میں قائم مقام صحابہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کیونکہ اس آیت نے ظاہر کیا ہے کہ وہ رسول کریم کی روحانیت سے تربیت یافتہ ہے اور اسی معنی کے روح سے صحابہ میں داخل ہے۔ اور اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہے، لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، اور چونکہ اس فارسی شخص کی طرف وہ صفت منسوب کی گئی ہے جو مسیح موعود اور مہدی سے مخصوص ہے، یعنی زمین جو ایمان اور توحید سے خالی ہو کر ظلم سے بھر گئی ہے، پھر اس کو عدل سے پر کرنا، لہٰذا یہی شخص مہدی اور مسیح موعود ہے اور وہ میں ہوں۔ اور جس طرح کسی دوسرے مدعی مہدویت کے وقت میں کسوف خسوف رمضان میں آسمان پر نہیں ہوا، ایسا ہی 1300 برس کے عرصے میں کسی نے خدا تعالیٰ کے الہام سے علم پا کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس پیشگوئی لنالہ رجل من فارس کا مصداق میں ہوں، اور پیشگوئی اپنے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ یہ شخص آخری زمانے میں ہوگا جبکہ لوگوں کے ایمانوں میں بہت ضعف آ جائے گا اور فارسی الاصل ہوگا، اور اس کے ذریعے سے زمین پر دوبارہ ایمان قائم کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ صلیبی زمانے سے زیادہ تر ایمان کو صدمہ پہنچانے والا اور کوئی زمانہ نہیں۔
یہی زمانہ ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا ایمان زمین پر سے اٹھ گیا، جیسا کہ اس وقت لوگوں کی عملی حالتیں اور انقلاب عظیم جو بدی کی طرف ہوا ہے اور قیامت کی علامات صغریٰ جو مدت سے ظہور میں آ چکی ہیں صاف بتلا رہی ہیں، اور نیز آیت وآخرین منہم میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں زمین پر شرک پھیلا ہوا تھا، ایسا ہی اس زمانے میں بھی ہوگا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس حدیث اور اس آیت کو باہم ملانے سے یقینی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی مہدی آخر الزمان اور مسیح آخر الزمان کی نسبت ہے، کیونکہ مہدی کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، اور مسیح آخر الزمان کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دوبارہ ایمان اور امن کو دنیا میں قائم کر دے گا اور شرک کو محو کرے گا اور ملل باطلہ کو ہلاک کر دے گا۔ پس ان حدیثوں کا معال بھی یہی ہے کہ مہدی اور مسیح کے زمانے میں وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا اور ثریا تک پہنچ گیا تھا پھر دوبارہ قائم کیا جائے گا، اور ضرور ہے کہ اول زمین ظلم سے پر ہو جائے اور ایمان اٹھ جائے، کیونکہ جب کہ لکھا ہے کہ تمام زمین ظلم سے بھر جائے گی تو ظاہر ہے کہ ظلم اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ناچار ایمان اپنے اصلی مقر کی طرف جو آسمان ہے چلا جائے گا۔ غرض تمام زمین کا ظلم سے بھرنا اور ایمان کا زمین پر سے اٹھ جانا اس قسم کی مصیبتوں کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک ہی زمانہ ہے جس کو مسیح کا زمانہ یا مہدی کا زمانہ کہتے ہیں، اور احادیث نے اس زمانے کو 3 پیرایوں میں بیان کیا ہے: رجل فارسی کا زمانہ، مہدی کا زمانہ، مسیح کا زمانہ۔ اور اکثر لوگوں نے قلت تدبر سے ان 3 ناموں کی وجہ سے 3 علیحدہ علیحدہ شخص سمجھ لیے ہیں اور 3 قومیں ان کے لیے مقرر کی ہیں، ایک فارسیوں کی قوم، دوسری بنی اسرائیل کی قوم، تیسری بنی فاطمہ کی قوم۔ مگر یہ تمام غلطیاں ہیں، حقیقت میں یہ تینوں ایک ہی شخص ہے جو تھوڑے تھوڑے تعلق کی وجہ سے کسی قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث سے جو کنز العمال میں موجود ہے سمجھا جاتا ہے کہ اہل فارس یعنی بنی فارس بنی اسحاق میں سے ہیں، بس اس طرح پر وہ آنے والا مسیح اسرائیلی ہوا اور بنی فاطمہ کے ساتھ امہاتی تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ مجھے حاصل ہے فاطمی بھی ہوا، بس گویا وہ نصف اسرائیلی ہوا اور نصف فاطمی ہوا جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ ہاں، میرے پاس فارسی ہونے کے لیے بجز الہام الہی کے اور کچھ ثبوت نہیں، لیکن یہ الہام اس زمانے کا ہے کہ جب اس دعوے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یعنی آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس، یعنی توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ اور پھر دوسری جگہ یہ الہام ہے: ان الذین صدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعیہ، یعنی جو لوگ خدا کی راہ سے روکتے تھے ایک شخص فارسی اصل نے ان کا رد لکھا، خدا نے اس کی کوشش کا شکریہ کیا۔ ایسا ہی ایک اور جگہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے: لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر اٹھایا جاتا اور زمین سراسر بے ایمانی سے بھر جاتی تب بھی یہ آدمی جو فارسی الاصل ہے اس کو آسمان پر سے لے آتا۔ اور بنی فاطمہ ہونے میں یہ الہام ہے: الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنسب اشکر نعمتی رأیت خدیجتی، یعنی تمام حمد اور تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں فخر دامادی سادات اور فخر علو نسب جو دونوں مماثل و مشابہ ہیں عطا فرمایا، یعنی تمہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطا کی، اور نیز بنی فاطمہ امہات میں سے پیدا کر کے تمہارے نسب کو عزت بخشی، اور میری نعمت کا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پایا، یعنی بنی اسحاق کی وجہ سے ایک تو آبائی عزت تھی اور دوسری بنی فاطمہ ہونے کی عزت اس کے ساتھ ملحق ہوئی، اور سادات کی دامادی کی طرف یہ ساجد کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو سیدہ سندی سادات دہلی میں سے ہیں، میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ اسی فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ ہے جو آج سے 30 برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا، جس میں دیکھا تھا کہ حضرات پنج تن سید الکونین حسنین، فاطمۃ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہ
عین بیداری میں آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کمال محبت اور مادرانہ عطوفت کے رنگ میں اس خاکسار کا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور عالم خاموشی میں ایک غمگین صورت بنا کر بیٹھے رہے۔ اسی روز سے مجھ کو اس خونی آمیزش کے تعلق پر یقین کلی ہوا، فالحمدللہ علی ذالک۔ غرض میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی، اور میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں، اور احادیث اور آثار کو دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آنے والے مہدی آخر الزمان کی نسبت یہی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا، ایک حصہ بدن کا اسرائیلی اور ایک حصہ محمدی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ جیسا کہ آنے والے مسیح کے منصبی کاموں میں بیرونی اور اندرونی اصلاح کی ترکیب ہے، یعنی یہ کہ وہ کچھ مسیحی رنگ میں ہے اور کچھ محمدی رنگ میں کام کرے گا، ایسا ہی اس کی سرشت میں بھی ترکیب ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام اپنے خاندان کی نسبت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، الہام الحمدللہ الذی جعل لکم الصہر والنسب سے ایک لطیف استدلال میرے بنی فاطمہ ہونے پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سحر اور نسب اس الہام میں ایک ہی جال کے نیچے رکھے گئے ہیں، اور ان دونوں کو قریباً ایک ہی درجے کا امر قابل حمد ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ صریح دلیل اس بات پر ہے کہ جس طرح سحر یعنی دامادی کو بنی فاطمہ سے تعلق ہے، اسی طرح نسب میں بھی فاطمیت کی آمیزش والدات کی طرف سے ہے، اور سحر کو نسب پر مقدم رکھنا اسی فرق کے دکھلانے کے لیے ہے کہ سحر میں خالص فاطمیت ہے اور نسب میں اس کی آمیزش ہے۔ تحفہ گول رویہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے، کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہاں، بعض کاغذات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں۔ اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے، سو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں، اسی کا علم صحیح اور یقینی ہے اور دوسروں کا شکی اور ظنی۔ 40 نمبر 2۔ فارسی الاصل اور چینی ہونے کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی جو میرے پر پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے صینی الاصل ہوگا، یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی، اور نیز وہ توام پیدا ہوگا، ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ وضع حمل کے وقت پہلے پیدا ہوگی اور وہ بعد میں پیدا ہوگا۔ بس اسی طرح میری پیدائش ہوئی، اور میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ پیش گوئی شیخ محی الدین ابن العربی کا اپنا کشف ہو یا کوئی حدیث اس کو پہنچی ہو، بہرحال وہ پیش گوئی میرے پیدا ہونے کے ساتھ پوری ہو گئی، اور اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ صینی الاصل بھی ہو اور توام بھی پیدا ہوا ہو اور پھر اس نے خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ 330 331۔ باقی آئندہ۔